أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اما بعد. جب کوئی بھی بندہ یہاں اس دنیا میں کوئی کورس کرتا ہے، کوئی امتحان دیتا ہے، تو کورس کرنے والے تو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے طالب علم، اسٹوڈنٹ وہ اپنا حصہ لیتے ہیں، لیکن نتیجہ آنے کے بعد کوئی خوش ہوتے ہیں، کوئی رو رہے ہوتے ہیں، کوئی پریشان ہوتے ہیں۔ صرف اس بنیاد پہ وہ خوش نہیں ہوتے کہ ہم نے کورس میں یا کسی مشق میں یا کسی امتحان میں حصہ لیا، بلکہ ان کی خوشی اور غمی کا تعلق کس سے ہوتا ہے کہ اب وہ جو کورس انہوں نے کیا ہے اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اب اس طرح تو نہیں آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹی کالج میں بھائی اسی پہ خوش ہے کہ میں امتحان دے آیا ہوں، بلکہ وہ امتحان دے کے بندے امتحان کے دن زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم نے وہ جو محنت کی تھی وہ ضائع تو نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جو ہے رمضان شریف جو بھی گزرا، یہ ایک ٹریننگ کا، ایک مشق کا، سو رمضان واز اے ٹریننگ پیریڈ، یہ ایک مشق کا، ایک ٹریننگ کا ایک عرصہ تھا۔ اب صرف اس میں داخل ہونا، اس میں آ جانا، یہ صرف خوشی کی بات نہیں جب تک کہ آپ اس میں پاس نہیں ہوئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے ممبر پر ایک مرتبہ تشریف فرما ہونے لگے تو اس کی 3 سیڑھیاں تھیں، تو آپ علیہ السلام نے جب پہلی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری پر رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہ ہم نے یہ پہلے نہیں دیکھا کہ آپ آمین فرما رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کیا بھئی ایک سنت بن گئی ہے چیز کہ بھئی ہم نے آمین کہنا ہے خطبے کے وقت 3 دفعہ، یہ مقصد پوچھنے کا، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کو اور ہر فعل کو وہ کوشش کرتے کہ ہم بھی کریں۔ تو جب انہوں نے 3 مرتبہ آمین سنا تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہی معاملہ ہے کہ ہم نے بھی آمین کہنی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ
نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی خطبے کا حصہ ہو گیا یا نماز کا حصہ، وہ غیب کی بات ہے جو تمہیں مطلب یہ تھا کہ تمہیں نظر نہیں آئی۔ اب سب صحابہ کرام ادھر بیٹھے ہیں رضوان اجمعین، ظاہر اکثریت ادھر جمعہ خطبے کے وقت وہ وہاں ہوتے ہیں جو مدینہ شریف میں حاضر تھے، لیکن ان میں سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ بھئی اس لیے یہ ہوا۔ اس لیے دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ دوسروں کو نہیں نظر آ رہی، آپ علیہ السلام کو جو سنائی دے رہا ہے وہ دوسروں کو نہیں سنائی دے رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اب دیکھ لیں کتنا بڑا فرشتہ ہے، 600 پر ہے اس کا، جس بھی شکل میں وہ آتا ہے دنیا میں، لیکن وہ مسجد والوں کو وہ نظر نہیں آ رہا، اور آپ علیہ السلام کو نظر بھی آ رہا ہے اور آپ علیہ السلام سن بھی رہے ہیں اس کی بات۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے سامنے آپ کا اسم پاک لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، اللہ کرے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ یہ اس لیے کہ دیکھیں کسی کا شکریہ ادا کرنے کا کم سے کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زبانی کہہ دیں کہ آپ کا شکریہ۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اس کو کوئی تحفہ دیں، اس کی نعمت، اس کے احسان کے بدلے احسان کریں، اور اس کا جو مقصد ہے اس کے غم میں شریک ہوں، اس کی نصرت اور مدد کریں اس کے مشن میں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کسی کے شکر کا۔ اگر کوئی پریشان بندہ ہو گیا ہے، آپ کی اس نے کافی مدد کی، لیکن اب اس پر پریشانی ہے، تو اعلیٰ آپ کا حق بھی یہ بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کی پریشانی میں اس کی مدد کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے تو ہماری مدد فرمائی کہ ہمیں قرآن، رمضان، یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو اعلیٰ درجے کا شکر تو یہ تھا کہ ہم آپ علیہ السلام کی اتباع اور محبت کے ساتھ اپنے دلوں کو، ظاہروں کو جو ہے وہ سجاتے، اور آپ علیہ السلام کی پریشانی میں ہم شریک ہوتے۔ آپ علیہ السلام کو کیا پریشانی، ان کا غم کیا ہے، وہ تو ہمیں غم سے نجات دینے آئے، لیکن آپ کا غم کیا تھا؟ آپ کا غم امت کا غم تھا۔ آپ کی جو پریشانی اپنی وجہ سے نہیں، وہ ہماری وجہ سے کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا، ان لوگوں کو عذاب ہوگا تو ان کو تکلیف کتنی ہوگی، یہ چیخیں گے، چلائیں گے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، شیطان وغیرہ چھوڑ جائے گا ان کو۔ تو حضور علیہ السلام کا غم اور پریشانی یہ تھی۔ تو اعلیٰ درجے کا تو شکر یہ ہے کہ جب انہوں نے آپ کو راہ دکھائی جنت کی، تو آپ ان کے غم میں شریک ہوں، ان کا پیغام کو سمجھیں، ان کی مدد کریں اس معاملے میں، ان کی امت تک پیغام پہنچانے میں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ بھی نہیں کر رہا، نہ خود عمل کر رہا ہے، نہ آگے پیغام پہنچا رہا ہے، نہ آپ علیہ السلام کے غم میں شریک، اس کو پتہ بھی کہ آپ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، تو آپ جنت البقیع میں جب تشریف لے کر گئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی، وہ نفلی نماز آپ کی خاص نماز تھی۔ تو وہاں آپ علیہ السلام رکوع میں گئے تو تسبیح کرنے کی بجائے، اما عائشہ فرماتی ہیں، یہ سن رہی ہیں، آپ قرآن یعنی تسبیح کرنے کی بجائے آپ امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ قیام میں قرآن پڑھنے کی بجائے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، سجدے میں تسبیح پڑھنے کی بجائے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اما عائشہ تو حیران ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ کہ بھئی قیام میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور آپ علیہ السلام تو آواز آ رہی تھی ان کو کہ دعا فرما رہے ہیں اپنی امت۔ ان کو بڑی حیران، کیونکہ یہ فرض نماز تو تھی نہیں، سنت نماز جس میں یہ چیز، وہ تو آپ علیہ السلام کی اپنی خاص عبادت تھی اللہ کے ہاں۔ تو انہوں نے جب آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا تو وہ پوچھنے لگی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہاں گیا، تسبیح کہاں گئی؟ مطلب یہ کہ بھئی قرآن نے آپ نے تلاوت فرمایا، تسبیح نہیں پڑھی سجدے، اور میں یہی سننے کے اکیلے آپ علیہ السلام وہاں، میں بتا رہا ہوں کہ فرض واجب سنت نماز تھی جس میں یہ نہیں، یہ تو نفلی عبادت تھی جہاں آپ رکوع سجود جو بھی فرما رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا تھا، مجھے رکوع میں تسبیح پڑھنے سے زیادہ اپنی امت کے لیے دعا کرنا زیادہ پسند ہے، قیام میں قرآن پڑھنے سے زیادہ اپنی امت کے لیے دعا کرنا دے، کیونکہ قرآن اترا ہی میری امت کے لیے، انہی کے ہدایت کے لیے۔ اور عائشہ یہ بات نہیں ہے میں زندہ ہوں جب تک ظاہری طور پر پردہ نہیں فرما رہا تو میں دعا کرتا رہوں گا اپنی امت کے لیے، جب میری روح مجھ سے جدا ہوگی، جو ایک وعدہ پورا ہونا ہوتا ہے انبیاء پر، ورنہ وہ بعد میں بھی وہ زندہ ہوتا، اللہ زندگی ہوتی پہلے سے بھی۔ فرمایا کہ جب میں جا رہا ہوں گا پھر بھی میری زبان پہ میری امت کے لیے دعا ہوگی، جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہوں گا، اور جب قبر سے اٹھوں گا تو پھر بھی امت کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں گا۔ تم تو صرف یہ عائشہ اس کے بارے میں پوچھ رہی ہو جو میں عبادت کر رہا ہوں، میں تو اس دنیا میں رہنے یا پردہ فرمانے کے وقت، پردہ فرمانے کے بعد، بلکہ فرمایا جب میں اٹھوں گا اس وقت بھی یہی کر رہا ہوں گا، اور جب ساری مخلوق بشمول اولیاء اللہ انبیاء کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پایا پکڑے ہوں گے عرش کا اور کہہ رہے ہوں گے ربی نفسی نفسی، اللہ میرے پر رحم فرما، میں اپنے علاوہ کسی کا سوال نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما ربی نفسی، مخلوق ان کے پاس جا رہی ہوگی، بندے کٹھے ہو کے، ابا جان حضرت آدم علیہ السلام بڑی مشکل ہے ہمارے لیے دعا کریں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام آپ آدم ثانی ہیں، آپ دعا کریں تھے، آپ اللہ کے دوست ہیں، وہ سارے کہیں گے ہم نہیں کہا، ہم تو اپنے بارے میں جو ہے کر رہے ہیں ربی نفسی نفسی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سب ربی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، میں اس وقت بھی ربی امتی امتی، میں اپنا اور اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، اب سوچیں کیسی ہستی، چھوٹی موٹی پریشانی آتی ہے دوست کو بھول جاتا ہے، چھوٹا موٹا امتحان آتا ہے برادری کو، میاں بیوی کو، بھائی بیٹوں کو بھول جاتے ہیں لوگ۔ اور حضور علیہ السلام یہ نہیں کہ اس جہاں میں اس جہاں میں بھی، بلکہ جب آپ کو انتہائی عروج، ہمیں تو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑے سے پیسے مل جائیں، زمین پر پاؤں نہیں آتا، بندے کو بندہ نہیں سمجھنا، رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں سمجھنا، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی وزارت مل گئی، کوئی کاؤنسلر بن گیا، کوئی پیسے مل گئے، کوئی بزنس شروع ہو گیا، وہ کہتا ہے کون ہے اللہ کے نبی، اچھا ان کی سنت پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے، اچھا یار دنیا داری بھی کرنی ہے، یار ادھر بھی رہنا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ پھر اس کو دوسری چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، بیوی اور بچے اور عہدے اور سیاست اور کاروبار اور دوست اور فرینڈ۔ لیکن یہ ہستی ہے حضور علیہ السلام کی کہ جب آپ کو انتہائی عروج معراج کی رات جو ہے آپ علیہ السلام اتنا بلند ہوئے جہاں کوئی مخلوق آج تک نہیں پہنچی۔ آپ علیہ السلام خود نہیں وہاں گئے پہلے کہ اللہ پاک کی زیارت، پہلی دفعہ جانا ہوا آپ کا وہاں ظاہری طور پر، لیکن وہاں جا کے بھی آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا، اتنے عروج پہ پہنچ کے، اتنے اوپر جا کے جہاں ہر چیز بھول جائے بندے کو، صرف اللہ تھا اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور وہاں بھی جا کے، اور ہم اسی دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑی بہت شیطان نے چمک دکھائی، تھوڑی بہت کسی عورت نے چمک دکھائی، تھوڑا بہت مال نے چمک دکھائی، اب کہا کہاں دین جی، آپ نے وقت ملا تو کریں گے، بوڑھے ہوں گے جب حج کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں ناشکری کی باتیں ہیں، ناشکری کی باتیں۔ تو حضور علیہ السلام نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شکر کا مطلب یہ تھا کہ اللہ درجہ تو یہ تھا کہ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اتباع، آگے میسج دیتے، لیکن اگر یہ بھی نہیں کر رہے تو کم سے کم درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا شکریہ ادا کر دیں زبان سے کہ بھائی آپ کا شکریہ، بھائی آپ نے میری مدد کی۔ تو وہ کم سے کم شکریہ کا درجہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا۔ یہ درود شریف شکریہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خود ہی بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے عبادت کرنے سے
اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، تو دوسری عبادت اس میں بندے ہی کا فائدہ ہے، اللہ پاک تو ان پر پہلے ہی رحمتیں بھیج رہا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اتنا بھی نہیں کر سکتا تو واقعی وہ تباہ ہونے کے لائق ہے، اس میں اتنی ناشکری، وہ والدین کا کیا شکر ادا کرے گا، وہ کسی رشتہ دار کا، کسی پڑوسی کا، کسی کام کا، کسی مزدور، کسی بھائی، کسی دوست کا کیا شکریہ ادا کرے گا جو حضور علیہ السلام کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ کم سے کم شکر یہ ہے کہ آپ کا نام پاک، آپ کا اسم مبارک آئے تو بندہ درود شریف پڑھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ایک اور سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی، یا اللہ وہ شخص بھی تباہ ہو، برباد ہو جائے جس کو رمضان شریف کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تو اور پھر تیسرا فرمایا کہ جس شخص کو اپنے والدین، ایک والدین بوڑھے ہوئے اس کی حیات ان کی حیات میں ایک یا دونوں ملے اور اس نے ان کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کی، کیونکہ بہت آسان ہے وہ معاملہ کرنا، کیونکہ ماں بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے، باپ بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ والدین ہوتے ہیں، اتنا ہی نافرمان ہو بندہ، جب وہ راضی کرنا ان کو آسان ہے۔ تو وہ جب تک فرمایا کہ وہ بخشش نہ حاصل کر لے تو وہ بھی تباہ و برباد ہو۔ یہ اتنے بڑے موقع ہیں بخشش کے کہ حضور علیہ السلام کا نام لے، درود شریف پڑھنا، رمضان میں بخشش کرنا، اللہ کی رحمت زوروں پر ہے، اور والدین جو جنت کے دروازے ہیں ان کا۔ اور یاد رکھیں سب سے زیادہ آسان راضی کرنا وہ اللہ جل مجدہ، اللہ پاک کو راضی کرنا۔ بندہ بعد اب اڑ جاتا ہے، مجھے معافی مانگو، یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، میں نہیں ہوں گا، تمہیں پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے، تم نے غلطی کیوں، تم ہمارا یہ کرو وہ کرو۔ اللہ جل مجدہ سب سے آسان ذات ہے راضی کرنے میں، وہ خوش ہوتا ہے اتنا جتنا دوسرے تو یہی بوجھ بڑا ہوتا ہے، میں نے معافی دے دی، میں نے احسان کر دیا، وہ اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ اگر کوئی معاف کر بھی دے تو وہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑی نیکی کیا ہے اس کو۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک احسان نہیں، اللہ پاک خود اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، فرمایا کہ اس طرح جس طرح کسی کی صحرا میں، جنگل بیابان میں سواری گم ہو جائے، کھانا گم ہو جائے، اونٹ گم ہو جائے، گاڑی گم ہو جائے مثال کے طور پر، اور وہ اب مرنے کے لیے انتظار کر رہا ہو درخت کے نیچے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ سواری، تو فرمایا اب آنکھیں کھولے تو سامنے اپنی سواری اور کھانا پائے تو کتنا وہ خوش ہوگا بندہ، اور کہے فرمایا اتنا وہ خوش ہو کہ وہ کہے یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، یعنی وہ خوشی میں اس کو یہ بھی بھول جائے، زبان لڑکھڑا جائے، وہ کہنا تو تھا بھئی یا اللہ تو میرا خدا میں تیرا بندہ تیرا شکریہ ہو گئے، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا شکریہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنی جب خوشی ہو، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ پاک کو جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے بڑا یعنی تو یہ یاد رکھیے ابھی رمضان شریف تو جو ہے وہ ختم ہوا، لیکن آپ نے یہ جانچنا ہے کہ آپ وہ کامیاب ہوئے اس امتحان میں یا نہیں، یہ تو اس کے بارے میں مشورہ کریں، بیٹھیں، سنیں، اور جو ہے جانے یہ نہ ہو کہ آپ کو وہ جبریل علیہ السلام کی جو دعا کی ہے اس کی زد میں آپ جو ہے وہ آ جائیں۔ اگر نہیں تو ابھی بھی آپ، رمضان ختم ہوا، قرآن ابھی بھی ہے، اللہ پاک ابھی بھی ہے، اور آپ بھی ابھی ہیں کہ مرے نہیں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ موقع ہے، تو سیکھ لیں۔ یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ ساری چیزیں، یہ بیوی بچے، یہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے اپنی زندگی مت گوا دیں۔ زندگی گوانی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے گوائیں، جو ہمیشہ جن کے ساتھ آپ نے اپنا رہنا ہے۔ دوسرے جو ہیں وہ عارضی آزمائش ہے، ان کو آزمائش سمجھیں۔ اللہ جل مجدہ مجھے آپ کو سمجھ رمضان شریف جو آیا ہے اس کا ثواب محفوظ کرنے کی اور اس کا اثر تاکہ ہماری زندگیوں پر نظر آئے، طریقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔